کیا آپ نے کبھی ایک ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی تھیں، جس کے ستون آسمان سے باتیں کرتے تھے؟ ایک ایسا شہر جسے زمین پر جنت کہا گیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ قدرت نے اسے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ آج ہم بات کریں گے ارم کی، وہ شہر جو آج بھی عرب کے ریگستان میں کہیں دفن ہے۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے قوم عاد سے۔ یہ لوگ اتنے قد آور اور طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے۔ ان کا بادشاہ شداد اتنا مغرور تھا کہ اس نے اعلان کیا، اگر خدا کی جنت اوپر ہے تو میں اپنی جنت زمین پر بناؤں گا۔ توبہ، نعوذ باللہ۔ ہزاروں مزدور، بے شمار سونا، جواہرات اور قیمتی پتھر لگائے گئے۔ 300 سال لگ گئے اس شہر کو بنانے میں، جسے قرآن پاک نے ارم ذات العماد، ستونوں والا شہر سے مخاطب کیا۔ اس جیسا شہر پوری دنیا میں کہیں اور نہیں بنایا گیا، لیکن تکبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی طرف بلایا تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک کالا بادل چھایا۔ لوگ خوش ہوئے کہ بارش ہوگی، لیکن وہ بارش نہیں، اللہ پاک کا قہر تھا۔ ایک ایسی خوفناک ٹھنڈی ہوا چلی جو 7 راتیں اور 8 دن تک نہیں رکی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ لوگوں کو جڑوں سے اکھڑے ہوئے درختوں کی طرح اٹھا کر پھینک دیتی تھی۔ جب آندھی رکی تو وہاں نہ وہ جنت تھی، نہ ہی شداد، اور نہ اس کی مغرور قوم۔ سب کچھ ریت کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ صدیوں تک لوگ اسے صرف ایک کہانی سمجھتے رہے، لیکن 1992 میں سیٹلائٹ کی مدد سے عمان اور یمن کے بارڈر کے پاس ریت کے نیچے دستے ہوئے ایک شہر کے آثار ملے۔ اس جگہ کو اٹلانٹس آف دا سینڈز کہا گیا۔ کیا یہ وہی ارم ہے؟ سائنس کہتی ہے شاید، لیکن قرآن پاک کی گواہی 1400 سال پہلے کی آ چکی ہے۔ ارم کی داستان صرف ایک شہر کی تباہی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے، غرور کرتا ہے اور خود کو دنیا کا خدا سمجھتا ہے، کیونکہ سلطنتیں، حکومتیں مٹی ہو جاتی ہیں، مگر میرے اللہ پاک کا حکم باقی رہتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے، میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔